آج میں ایک بی بی سی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا لاہور کی مختلف شاہراہوں کے اوپر جو پنجابی کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہوئے ہیں. اسی میں سے ایک جملہ تھا کہ بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں لبنا. تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ بھی شاید اسی جملے کے ارد گرد گھومتی ہے کہ بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں لبنا. اب انہوں نے 8 فروری کو ایک احتجاج کرنا ہے اور 8 فروری کے احتجاج سے پہلے چیف منسٹر پنجاب وہ لاہور گئے ہیں اور اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ عجیب و غریب ہے. ایک تو ایک صوبے کا چیف منسٹر جب دوسرے صوبے میں جائے اس کو وارملی ویلکم کرنا چاہیے, اس کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے. کوئی زمانہ تھا جب محترمہ اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھی تو نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے 88-90. تو بی بی نے جانا ہے تو انہوں نے ویلکم نہیں کرنا, یہ ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے جس سے پنجاب ورسز دی ریسٹ والی سچویشن پیدا ہو. تو اس وقت پنجاب ورسز کے پی والا سین جو ہے وہ ہمارے لیے نیشنل لیول کے لیے یہ کچھ سوٹیبل سین نہیں ہے. سیاست کریں آپ اپنی, لیکن جب اگر مریم جاتی ہیں پشاور تو مریم کو اسی احترام کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا چاہیے جو ایک دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ کے لیے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اسی طریقے سے سہیل افریدی جب لاہور گئے ہیں تو ان کو ویسے ہی وارملی ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور ان کا پورا پروٹوکول دینا چاہیے, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. صوبائیت ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے آگے پروگریس کے لیے. ایک صوبہ دوسرے صوبے کے خلاف اگر برسر پیکار نظر آئے وہ بھی صورتحال اچھی نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو سڑکوں کو بھی گرمانا ہے لیکن ساتھ بات چیت بھی کرنی ہے تاکہ ان کا آگے بڑھنے کا راستہ تھوڑا کھل جائے, آسان ہو جائے. آسانی سے آئے گی نہیں, آسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری پولیٹیکل فورسز کو بھی انگیج کریں. اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی وہ خواہش رکھتے ہیں لیکن ان کی ٹاپ ٹیئر میں ابھی کوئی ایسا بڑا چہرہ ہے نہیں ہے کہ جو جا کے انگیج کر سکے کسی کو اسٹیبلشمنٹ کے کسی بڑے قد داور شخصیت کو جس سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. تو ان کی جو پارٹی ہے اس وقت میدان کے اندر اسی پارٹی کے ساتھ ان کو اولین کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی پاسبل پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو سکتا ہے وہ انگیج کریں. پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ کے کچھ راستے اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں. سڑکوں پہ خالی مارے پھرنے سے ان کو راستہ نہیں ملے گا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال نومبر کے مہینے میں جب یہ اسلام آباد کی طرف احتجاج کرنے آ رہے تھے تو اس وقت کی حکومت کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگوں کے اوپر بھی دباؤ نظر آتا تھا. موبلائزیشن اچھی کر رہے تھے کے پی سے لوگوں کی اور لگتا یہ تھا کہ اگر اسلام آباد میں جو ان کا پلان تھا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے اور ڈی چوک میں جا کے احتجاج کریں گے پرزور طریقے سے تو ایک سچویشن نہ پیدا ہو جائے, اس لیے ان کو انگیج کر لیا جائے. یہ اس وقت کی حکومت وقت کا فیصلہ تھا. انگیجمنٹ کی کوشش کی گئی, محسن نقوی صاحب کو آگے کیا گیا, بہت سے اور چہرے بھی آگے آئے, راستہ دینے کی کوشش بھی کی گئی لیکن اس وقت کی پری کنڈیشنز یہ اٹیچ کی گئیں اور یہ پری کنڈیشنز عمران کی طرف سے آئیں کہ آج اگر بات چیت کا معاہدہ کے اوپر کوئی ہماری کانسنٹ آتی ہے تو اگلے دن جمعے کا شاید روز بنتا تھا اس وقت جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو جمعے والے دن عمران کو رہا کر دیا جائے گا. حکومت کی طرف سے جو ابھی ایک پیشکش تھی کہ آپ کو 6 مہینے 8 مہینے کہیں جا کے کے پی کے کسی ریسٹ ہاؤس میں جو اس وقت علی مین گنڈا پور تجویز کر رہے تھے وہاں رکھ دیتے ہیں, پھر ہائی کورٹ سے ضمانت کا عمل آگے چلے گا, آپ کا راستہ کھل جائے گا. وہ راستہ وہ لے لیتے تو 26 نومبر جو 2024 پاکستان میں ہوا ہے وہ نہ ہوتا اور اس کے بعد 1 سال گزر گیا, اس کے اوپر بھی 1 مہینہ گزر گیا اور ابھی بھی عمران جیل میں ہے. تو بات چیت سیاست میں راستے کھولتی ہے, بند نہیں کرتی. اور بہت زیادہ لوگوں کو جیسے 26 نومبر 2024 میں 12-14 لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف جو اب دنیا میں نہیں رہے اس بلٹ انجریز کی وجہ سے, بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے. کیا اس واقعے کو بچانا بھی اس لیڈرشپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے بغیر اگر آپ سیاست کریں گے تو آپ مار کھا جائیں گے. اس وقت پی ٹی آئی کا المیہ یہی ہے کہ انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پورے طریقے سے ادراک ہے ہی نہیں. عمران ان کے پاس ایک پاپولر پرسنالٹی ہیں, پوری پارٹی کے اوپر بھی وہی حاوی ہیں اور نیشنل لیول کے اوپر بھی وہ ایک پاپولر فیس ہے. لیکن یہ عمران ایز اے کرکٹر بھی پاپولر تھا لیکن 2002 میں صرف 1 سیٹ جیت پایا تھا. تنظیمی ڈھانچہ نیچے ان کے پاس اس وقت بالکل کھسک چکا ہے نیچے سے. ان کے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, پارٹیاں بدل چکے ہیں, سرکاری وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ اس کے سامنے اب زیادہ تر لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے انہیں اپنے راستے آسان کرنے چاہیے اور یہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. حکومت وقت کو بھی یہی چاہیے کہ وہ راستہ آسان کرے تاکہ ایک جو غیر یقینی فضا ہے جس کے اندر کو 20-25 ملٹی نیشنل کمپنیز پچھلے 2-3 سال میں پاکستان چھوڑ گئی ہیں. آپ کی گروتھ ریٹ آگے نہیں چلتی کیونکہ آپ کے یہاں ایف ڈی آئی نہیں آ رہی, آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, مینوفیکچرنگ کے اندر انویسٹمنٹ چاہیے وہ نہیں آ رہی. تو ان ایشوز کا ایک حل یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو اور نیشنل لیول پہ ایک تھوڑا سا سنبھل جانے کا احساس ہو, لوگوں کو یقین ہو کہ پاکستان آگے چل رہا ہے, سیاسی بے یقینی نہیں ہے, کوئی جیلوں میں نہیں جا رہا, کسی کو کالا ڈھالا نہیں اٹھانے آ رہا. تو اس کے لیے لیڈرشپ کا امتحان ہے اور اس امتحان کے اندر اگر یہ کامیاب نہیں ہوں گے تو باقیوں کو بھی مار پیٹے گی.